اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج ہم یہ جانیں گے کہ 27ویں رجب کی رات ہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں ہوئی۔ پہلی بات یہ جانیں گے، اور دوسری بات یہ جانیں گے کہ اس معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا تحفہ اور کیا گفٹ لایا۔ تو یہ دو باتیں آپ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، روزانہ لوگوں کو، غیر قوموں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور ہر دن کوئی نہ کوئی ضرور اسلام قبول کرتا تھا۔ لیکن 26 رجب کو ایسا ہوا کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو اس دن کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے، اتنا غمگین ہوئے کہ اس دن اپنے گھر بھی نہیں گئے، بلکہ اپنی چچی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چلے گئے، اور گھر سے اندر جا کر کنڈی اندر سے بند کر لی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دروازے کے باہر کھڑا کر دیا کہ آج کوئی بھی اگر ملنے کے لیے آئے تو کہے کہ آج کسی سے ملیں گے نہیں، کسی سے آج نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے صلی اللہ علیہ وسلم اسی غم ہو کر جب میں سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا آپ غمگین ہونا۔ جس ہم کبھی غمگین ہیں، ہماری زندگی میں ٹینشن آتے ہیں، مشکل وقت سے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے، اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں، کہ کہیں گارڈن میں چلے گئے، کہیں کسی اچھی آتے ہیں، اپنا غم ہلکا ہوتا ہے۔ تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بہت زیادہ غمگین ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا کہ آپ کا غمگین ہونا، تو اسی لیے فرمایا کہ جبریل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور مصطفیٰ کو بلا کے لاؤ، جنت دکھاؤ، آسمان کی سیر کراؤ، سدرۃ المنتہا کی سیر کراؤ، مسجد اقصی میں لے کے آؤ، نبیوں کی امامت کرواؤ، اور پھر مصطفیٰ کو بولو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کرانے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ تو دیکھیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کہ آپ غمگین ہو، یہ اللہ کو گوارا نہ ہوا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 27ویں شب جو آپ غمگین ہو کر آپ اس دن لیٹے تھے، تو آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کی سیر کرائی، آسمانوں کی سیر کرائی، اور جنت کا معائنہ کرایا، جہنم دکھایا، اور یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا، پھر قعبہ قوسین، پھر لامکہ تک بلایا اور اپنے دیدار سے مشرف کیا۔ تو یہ تھی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں رجب کی رات معراج کرانے کی۔ اب اس معراج کی رات میں ہم تحفہ کیا ملا؟ نماز کا تحفہ ملا۔ 50 ٹائم کی نماز ہمارے اوپر اللہ نے فرض کی تھی، 50 ٹائم۔ تو یہ 50 ٹائم کی نماز کا جو تحفہ ہم کو ملا، تو اسی معراج اللہ نے 50 نماز کے تحفہ عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تحفہ دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز کا تحفہ۔ تو فرمایا کہ یہ مجھے تجربہ ہے، آپ کی امت اتنے ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، تو اس لیے جائیے کم کرا کے آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 5 ٹائم کی کم ہو گئی، تو اس طرح کل 9 مرتبہ گئے اور آئے، اور 45 ٹائم کی نماز کم ہو گئی، اور 5 ٹائم کی رہ گئی۔ تو فرمایا کہ اور کم کرائیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہ 5 ٹائم کی نماز تو میری امت پڑھ ہی لے گی، تو اسی لیے میں نے 5 ٹائم کی نماز کو قبول کر لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری امت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے گی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ امید ظاہر کی تھی کہ 5 ٹائم کی نماز تو میری امت پڑھ ہی لے گی، لیکن آج وہ 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھنا ہم سے نہیں ہو رہا ہے، تو یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے پیغام یہی ہے کہ یہ نماز، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں گئے تھے،
اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بارگاہ میں گئے تھے تو وہاں سے یہ تحفہ ہم کو ملا۔ اب اس نماز کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جو بھی حکم دینا ہوا اللہ نے جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ مصطفیٰ کے پاس جاؤ اور یہ حکم لے جاؤ۔ جب بات آئی حج کی تو فرمایا کہ اے جبریل مصطفیٰ کے پاس جاؤ اور حج کا حکم لے جاؤ۔ جب بات آئی روزے کی تو فرمایا کہ اے جبریل مصطفیٰ کے پاس جاؤ اور جو ہے یہ روزے کا حکم لے جاؤ۔ جب بات آئی زکوٰۃ کی تو فرمایا اے جبریل مصطفیٰ کے پاس جاؤ اور یہ زکوٰۃ کا حکم لے جاؤ۔ اور دوسرے احکامات کی باری آئی تو فرمایا کہ جبریل یہ مصطفیٰ کے پاس جاؤ اور یہ احکامات لے جاؤ۔ لیکن جب باری نماز کی فرمایا کہ اے جبریل مصطفیٰ کے پاس جاؤ اور مصطفیٰ کو لے جاؤ اور مصطفیٰ کو بلا کر اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کا ہم امت تو پتہ یہ چلا کہ نماز اہم عبادت ہے، نماز بہت امپورٹنٹ عبادت ہے، نماز اب ترین عبادت ہے کہ جتنے احکامات ہیں ان کے احکامات پر گئے کہ اللہ نے اپنے پاس آ کر یہ نماز کا تحفہ امت کو دیا ہے۔ ایک نبی کی معراج تھی اور اسی معراج کے صدقے میں ہمیں یہ معراج کہ الصلاۃ معراج المؤمنین نماز معراج ہے۔ اور نبی کی معراج کس طرح کیا کہ اتنا آگے بڑھتے گئے اتنا اللہ کے قریب ہوتے چلے، لیکن ہماری معراج ہے کہ ہم جتنا نیچے جاتے ہیں اتنا قریب ہوتے جاتے ہیں، یعنی جیسے ہم سجدہ سب سے زیادہ نیچے جاتے ہیں اور کہ حدیث میں آیا ہے سب سے زیادہ کا ہوتا ہے، ہم نبی جتنا اوپر وہ رب کے قریب ہوتے گئے لیکن ہم نیچے جاتے ہیں، نیچے سجدے میں سب سے زیادہ نیچے جاتے ہیں اور جو ہم سب سے زیادہ رب ہوتے ہیں۔ تو جب بندہ نماز میں اپنے استغفار کرے، جب بندہ نماز میں اپنے لیے استغفار کرے کہ اللہ مجھے معاف دے، اے اللہ مجھے بخش دے، تو یہ نماز مؤمنین ہے۔ اور جو نماز مومن کے لیے استغفار کرے کہ اے اللہ تو اس کو بخش دے، تو یہ مومن کی معراج والی نماز ہے۔ تو اسی لیے یہ نماز بہت اہم عبادت ہے، اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے، چونکہ یہ نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر یہ امت کو عطا کیا ہے، تو اسی لیے اس نماز کو ہم پابندی سے ادا کرنی چاہیے۔ جہاں نماز پڑھیں گے تو وہاں پہ ثواب ملے گا، رزق میں برکت ہوگی، عمر چہرے پہ نورانیت آئے گی، اور پھر قبر کا معاملہ آسان ہوگا۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، تو یہ نماز پڑھیں گے تو سارے معاملہ دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی، قبر کا معاملہ بھی اچھا ہوگا اور قیامت کے دن بھی معاملہ انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو جہاں ہمارے جہنم کا آپ کو کرایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر بھاری اور وزنی سے کچلا جا رہا، جیسے ہی ان کے سر پہ پتھر جاتا ان کا سر جو ہے بالکل ٹکڑوں میں بکھر جاتا، پھر جب وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتے دوسری مرتبہ مارنے کے لیے، پھر وہ سر صحیح ہو جاتا، اسی طرح پھر ان کے سر کو پر مارا جاتا، پھر وہ ٹکڑوں میں بکھر جاتا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں دنیا میں سے گناہ کیے جس کی وجہ سے ان کو یہ سزائیں دی جا رہی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی نماز کو جن کے لیے بہت بھاری تھا، نماز پڑھنا وہ بھاری سمجھ رہے تھے، حالانکہ اس سے بھاری کام وہ دنیا میں کر لیتے تھے، لیکن وہ کام ان کو بھاری اور وزنی نہیں دکھتا تھا، لیکن یہ نماز کا ٹائم پہ وقت پہ ادا کرنا یہ ان کو بھاری لگ رہا تھا، یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے آج ان کو یہ سزائیں دی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے پیغام یہی ہے کہ نماز پڑھ کے اس کی فیض و برکات کو حاصل کرے، نماز کو چھوڑ کر سزا کا حقدار مت بنے، یہی اس کا پیغام ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔